بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شب عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج کی اس عید کی تبریک اور تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو شب عید بعثت مبارک ہو، اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی بارش امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ واقعاً بعثت انبیاء کا ثمر وجود مبارک حضرت امام زمان علیہ السلام۔ بہرحال چونکہ موضوع آج جو مجھ سے دوستوں نے کہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ چند ایک مطالب لیکن عرض کرنا چاہوں گا۔ بعثت پیغمبر آج کی جو شب ہے برادران اہل سنت میں جو زیادہ شدت کے ساتھ منائی جاتی ہے وہ شب معراج ہے۔ ہمارے ہاں 27 رجب میں معراج کا ثابت ہونا کبھی نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معراج کے مخالف ہیں۔ معراج ہمارے ہاں ثابت بھی ہے، لیکن معراج کن شبوں میں ہوئی ہے اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہی ہمارے ہاں علماء کے درمیان میں یہ بحث بھی پائی جاتی ہے کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یعنی معراج صرف ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ معراج وقوع پذیر ہوئی ہے؟ تو ہمارے ہاں اتفاق العلماء یہ ہے کہ حضرت معراج ایک نہیں کئی مرتبہ واقع ہوئی، لیکن چونکہ موضوعات معراج نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور۔ عربی میں
بہت سارے الفاظ اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. خود فلسفے کا بھی ایک اصول ہے کہ فرمایا تعرف الاشیاء بأضدادها، اشیاء کو بعض اوقات ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. مثلا اب عربی میں بڑائی کے لیے، کبریائی کے لیے، بلندی کے لیے، عظمت کے لیے، اب جیسے اردو میں یہ 4-5 لفظ ہیں، عربی میں تقریباً 60 مادہ ہیں کہ جو اس چیز کو بیان کرتے ہیں. علوف کا مادہ جس سے عالی اور علی ہے، کبرہ کا مادہ جس سے اکبر اور کبیر ہے، رقا کا مادہ جس سے مراد ترقی ہے، عظمہ کا مادہ جس سے عظمت پائی جاتی ہے، سعادہ کا مادہ جس سے مراد شعور اور بلندی ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. اب عرب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اگر آپ کو فرق دیکھنا ہے تو ان کی ضد کے ذریعے سے دیکھیں. یعنی عظمت میں اور کبریائی میں کیا فرق ہے؟ ضد کے ذریعے سے پتہ لگے کہ کیا فرق ہے. علوف میں اور کبریائی میں کیا فرق ہے؟ ضد سے پہچانا جائے. اب یہ جتنے بھی 7 مادہ ہیں ان سب کی ضد پائی جاتی ہے. ایک مادہ عربی میں ایسا بھی ہے کہ جس سے بلندی اور عظمت مراد لی جاتی ہے لیکن اس کی ضد نہیں ہے. اس کی ضد نہیں ہے. اگر کہیں پر ضد استعمال کی جاتی ہے تو تسامحاً استعمال کی جاتی ہے. وہ مادہ کون سا ہے؟ عرجہ کا، عین رے جیم، جس سے ہم اور آپ عام طور پر لفظ عروج استعمال کرتے ہیں عربی میں. اب جو ہم اردو میں عروج و زوال کہتے ہیں، وہاں پر زوال بنیادی طور پر عروج کی ضد نہیں ہے. زوال کس چیز کی ضد ہے یہ میں بحث میں جانا نہیں چاہتا. جو بات آپ کو تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ وہاں تک کے لیے. عربی میں خود لغت عرب میں اگر آپ جائیں گے اور جو محققین ہیں زبان عرب کے، مثلا لسان العرب کو جا کر دیکھیں گے، مقاصد اللغہ کو جا کر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عرجہ کے جو اصل معنی ہے اس میں ایک ایسی بلندی کا تصور ہے کہ جس کے لیے پستی کا کوئی تصور نہ ہو. لہذا قیامت کے دن پروردگار ملائکہ کے بارے میں کہتا ہے عرج الملائکہ، ملائکہ عروج کریں گے. عروج کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے کا نہیں. چونکہ قیامت میں فرشتوں کا ایک مرتبہ واپس آسمان کی طرف جانا اس کے لیے واپسی چونکہ تصور نہیں ہے، اس لیے وہاں پر پروردگار لفظ عرجہ کو استعمال کیا. جو نقطہ آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں، آپ تفصیل نہیں بیان کروں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں فوڈ فور تھاٹ رہے، سوچنے کا ایک مقام آپ کے ذہن میں کھلا رہے، گفتگو پہ غور کریں گے. جب ہم پیغمبر کے ذات گرامی سے متعلق معراج کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معراج ایک ایسی بلندی کا تصور ہے جس کے لیے پستی نہیں ہے. سبحان اللہ. لہذا یاد رکھیے گا جب بھی آپ لفظ استعمال کریں تو کہیں سفر معراج سے واپسی، نہ کہ معراج سے واپسی. معراج ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ایک مرتبہ اگر حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد پستی کا امکان نہیں ہے. لہذا آپ اس پیرائے میں جب آپ معراج کو تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو سیر ہیں، وہ جو بہت سارے مقامات ہیں ان کا دکھانا ہے، ان کے پیچھے اصل مقصد الہیہ کیا ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں روایات کی جو قوت ہے جو سب سے زیادہ شدید بیان ہوئی ہے آج کی رات، وہ ہے شب عید بعثت پیغمبر اکرم. خب بعثت سے مراد کیا ہے؟ بعثت سے کیا مقصد ہے؟ آیا پیغمبر، یہ جیسے بحث ہے ہمارے ہاں علماء اہل سنت کی یہ اندر یہ بحث پائی جاتی ہے برادران اہل سنت میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعثت سے مراد آغاز ہے رسالت پیغمبر ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اتفاقاً یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، گرچہ شاید ان کے ہاں زیادہ ضعیف ہے، کہ پیغمبر نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان. اب قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں جو خود اس مطلب کو ثابت کرتے ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام
کائنات میں اول مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے کہ جب سے خدا کی خالقیت ہے، اگر کوئی مخلوق ہے تو نور محمد علیہ محمد ہے، اور پھر اس کے بعد کائنات میں تمام مخلوقات جو جریان پیدا کرتی ہے اپنے خلقت کا، وہ اسی نور محمد علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب اول مخلوق، یہ رابطہ عقیدے کا عقائد کی بحث نہیں ہے، مطلب میں یہاں پر بحث کر سکتا ہوں کہ اول مخلوق سے مراد کیا ہے اور اول مخلوق کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ خدا کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں، اول مخلوق ہیں، اور جب دنیا میں پروردگار کی مصلحت کے تحت اور ان کی اپنی عبودیت کے کمال کو ظاہر کرنے کی خاطر انہوں نے لباس بشریت کو اختیار کیا اور دنیا میں ان کی ولادتوں کا سلسلہ جاری ہوا، تو اب وہاں سے انشاءاللہ کبھی بحث رہی تو انسان کے اوپر، انسان چلا سے کوئی گفتگو کروں گا تو وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے اس کے اندر پوٹینشل کیا ہے۔ تو اب انہوں نے اس صورت میں آ کر لباس بشریت کو اختیار کر کے پروردگار کی جو خلقت کے ہدف ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کا سلسلہ زمین پر جاری رکھا۔ لہذا اب جب یہ زمین پر ولادت کے ذریعے سے ان کا نور ظاہر ہوتا ہے تو پھر جب دنیا میں آتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں نبی ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں امام۔ سب سے بڑی دلیل جو ہم دیتے ہیں علماء اہل سنت سے جب اس موضوع پر بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو خود قرآن کی سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی ماں کی آغوش میں ہیں اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے کلام کیا، جب کلام کیا، کلام کرنے میں بہت سارے کلام ہو سکتے ہیں۔ بے حضرت عیسیٰ اگر صرف کلمہ ہی سنا دیتے، کہہ دیتے بھئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تب بھی کافی تھا۔ کوئی اور بات کہہ دیتے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے وہ بات کافی تھی، لیکن جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حجت سے بیان کروا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مہم ہے۔ کیا کلام کیا؟ قرآن کی گواہی ہے کہ حضرت اپنی والدہ کی آغوش میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کیا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو ابھی تو حضرت عیسیٰ کو آپ کے حساب سے نبوت نہیں ملی، ابھی تو ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، ابھی تو کوہ ابو قبیس پر جا کر انجیل کی اس کتاب کی جو نزول کی کیفیت ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت نے کیسے کہہ دیا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، بس اس کا ماننا پڑے گا کہ وحی کا نازل ہونا اور ہے، صاحب کتاب ہونا اور ہے۔ تو جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ کتاب کے نزول کا منتظر نہیں ہوتا، اور اگر یہی دلیل سمجھ میں آ جائے گی تو وہ واقعہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت کے ہاتھوں پر امیر المومنین قرآن کے نزول سے آ کر پہلے کہہ رہے ہیں مولا حکم فرمائیں، کہیں گے تو تورات سناؤں گا، کہیں گے تو زبور سناؤں گا، کہیں گے تو انجیل سناؤں گا، کہیں گے تو قرآن تلاوت کر کے سناؤں گا۔ کبھی اگر فرصت رہی انشاءاللہ، اور حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، اس حدیث کی تفصیل کی روشنی میں انشاءاللہ مطالعہ باقی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات کی قرآن کے ساتھ معیت کی کیفیت ہے کیا۔ لہذا انشاءاللہ وہ جگہ پہ اس طرح فرصت رہے۔ بعثت سے مراد کیا ہے؟ بعثت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نبی بنا کر بھیج دیے گئے، جن کی محبت میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، ارادہ الہی کے تحت اب ظاہری طور پر وحی کا ایک سلسلہ جاری ہوگا،
اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مقالے میں کبھی وحی کی بحث انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، تو وہاں پر تفصیل سے بتاؤں گا کہ وحی کی جو حقیقت ہے اس سے کئی مقاصد ہیں پروردگار کے کہ جو وہ انسانوں کے لیے ان سے رابطہ رکھنے کے لیے اس وحی کے ذریعے سے ان کو جاری کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر، صرف پیغام پہنچانا مقصد نہیں ہے بلکہ وحی کی حقیقت، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات اسی کے بھی اور آپ کو دوں گا کہ یاد رکھیے گا وحی کی اصل حقیقت عالم ملک یعنی دنیا اور عالم ملکوت کے درمیان میں ارتباط کی کیفیت کا نام ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ اس کے سر جا۔ اب بعثت سے مراد کیا ہے؟ بعثت سے مصلحت الہیہ کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نبوت کی اجرائی کیفیت کیا جاری کرو اس کا اعلان۔ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چند ایک باتیں آج کی شب کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں بعض لوگوں کو بات آج کل برا لگ جاتا ہے، برا لگنے کی بات نہیں ہے۔ علمی گفتگو میں دلائل علمی کا جواب دلائل علمی سے ہونا چاہیے۔ یہ جو افسانے ہیں کہ یہ پیغمبر غار حرا میں موجود تھے اور جبرائیل آئے اور نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر ڈر گئے، اس نے کہا اقرا، پیغمبر نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ میری سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہ جب آپ انالیٹیکل اپروچ اختیار کرتے ہیں تو پھر کچھ سوال، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا اس کا راوی کون ہے؟ تو راوی ہونا چاہیے نا۔ پیغمبر نے یا تو کسی کو بتایا ہو کہ بھئی جب پہلی وحی آئی تو میں ڈر گیا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، تو یا تو آپ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ بتا دیں کہ پیغمبر کی یہ فلاں حدیث اور اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کر پیغمبر نے پہلے وحی کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا، تو ایسی تو کوئی چیز نہیں آپ بتا۔ اب اگر خود پیغمبر نے نہیں بتایا تو پھر راوی کون ہے؟ تو راوی بھی تو لے کر آیا نا۔ یہ ویسے سنگین ہے اعلیٰ صاحب، مطالب مشکل ہو جاتے ہیں، کبھی کیوں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی راوی کون ہے؟ کس نے دیکھا یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں؟ اگر خود نبی نے بیان کیے ہیں تو حدیث ہے، اور اگر خود پیغمبر نے بیان نہیں کیا تو راوی لائے۔ ورنہ آپ کی رپورٹ کے اعتبار سے غار حرا میں پیغمبر تنہا ہے، اب اگر پیغمبر تنہا ہے تو راوی کون ہے؟ ہماری رپورٹ کے اعتبار سے ہمارے ذرائع کے مطابق پیغمبر تنہا نہیں ہے، پیغمبر تنہا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سایہ موجود ہے۔ یہ جملہ خاص طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے جس کا سایہ نہیں ہے۔ اب میں یہ بات مجھے حیران کرتی ہے، اگر پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تو پھر سایہ بچپن سے کیوں نہیں ہے؟ اگر پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تو ولادت پر اتنے معجزات ظاہر کیوں ہوئے؟ اگر پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تو بحیرہ کو کس نے بتایا؟ کبھی یہ باتیں کرتے ہوئے سوچا تو کرو کہ پیغمبر کو خود نہیں پتا، بحیرہ کو پتا ہے، تو پھر افضل کون ہوا؟ یہ سب توہین رسالت ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟ پیغمبر کا سایہ نہیں ہے، لیکن پچھلے 10 برس سے کوئی ایسا ہے جو پیغمبر کے ساتھ سائے کے ساتھ سائے کی طرح سے ساتھ۔ کون ہے؟ مولا ابراہیم۔ خود میرا مولا فرماتا ہے کہ میں بچپن سے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے رہتا تھا جس طرح سے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے، اور میں اس وقت موجود تھا جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضرت کہتے ہیں میں نے خود نور رسالت کا مشاہدہ بھی کیا، نور حضرت جبرائیل کا مشاہدہ بھی کیا، میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور میں نے شیطان کی چیخ کو بھی سنا۔ لہذا اب جو راوی ہے جس کے سامنے واقعات پیش آئے وہ بتائے گا کہ پہلی وحی کے مقام پر کیا کیا واقعات پیش آئے۔ خود صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں، بات نہیں ختم ہوگا۔ اب اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک آپ کے حساب کتاب سے بن پڑتے
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. جناب جبرائیل آ کر کہہ رہے تھے پڑھو, پیغمبر کہہ رہے تھے میں پڑھنا نہیں جانتا, اور پھر وہ سارا واقعات پیش آیا کہ حضرت جبرائیل نے نچوڑا, دبایا, ہٹایا, بالآخر اس ساری کیفیت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ بھئی نتیجہ کیا نکلا یہ تو بتائیے نا, نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر پیغمبر کو پڑھنا نہیں آتا. تو معلم کون ہوا؟ جبرائیل. افضل کون ہوا؟ سوچے تو صحیح آتا ہے. چلے مان لیا پڑھاتا نہیں آتا, نچوڑنے کے بعد, دبانے کے بعد, جھنجھوڑنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر پیغمبر کو پڑھنا نہیں آتا. آ گیا, بالآخر آ تو گیا تھا, آ گیا. جب آ گیا اب پڑھ رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق, یہ سب کچھ جاری ہو گیا, پڑھنا بھی آ گیا. عزیزان من یہ یاد رکھیے گا, جس کو پڑھنا آ جائے اس کو لکھنا خود بخود آ جاتا ہے. ایسے ہی نا, اس لیے کہ لکھنے اور پڑھنے میں جو چیز کامن ہے وہ کیا ہے؟ لفظ کی یا حرف کی پہچان ہے. ہاں میں یہاں پہ چائنیز زبان میں کچھ لکھ دوں آپ کو سمجھ آئے گا نہیں, اور میں کہوں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک کیوں کیا ان پڑھ ہو جو سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ کیا کہیں گے بھئی ان پڑھ نہیں ہے, حروف کی پہچان نہیں ہو رہی. واہ واہ, آپ آشنائی کرا دیں, ہم آپ کو بھی پڑھ کے بتا دیں گے. اتنا ہی ہے نا, یعنی حروف سے آشنائی ہو جائے تو پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور لکھنا بھی آ جاتا ہے. تو اگر ان پڑھ تھے نعوذ باللہ من ذالک تو یہی تک تھے نا. اب جب ابتدا میں نچوڑنے کے بعد, جھنجھوڑنے کے بعد پڑھے لکھے ہو گئے, تو اپنی شہادت سے پہلے اگر کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں, تو آپ جب کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ تو اب کیا وہاں مسئلہ ہے یا یہاں مسئلہ ہے؟ لہذا پیغمبر کو پروردگار نے اپنی مصلحت کے تحت, مصلحت کیا ہے کہ جامعے میں, معاشرے میں اس سے پہلے کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں, ایک ایسی حیثیت سے پہچانے جائیں کہ جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے تو کوئی جھٹلانے والا نہ ہو. کیفیات آپ کے سامنے. حضرت نے وہ دور آنے کے بعد, یعنی اس واقعے کے 3 سال کے بعد, جب علنی طور پر نبوت کے اظہار کا موقع آیا, آپ نے لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے دشمن کا جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے, تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے جوانوں کو کہا بالکل مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت نے معاملے کو ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ اگر تم میں سے کچھ افراد یا تم لوگ آ جاؤ, پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرف دیکھو اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے, پھر تو کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلائیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا. یہ یقین کا, یہ اعتراف کرانے کا مقصد ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو, اب میں تمہیں جس خدا کی طرف دعوت دینے جا رہا ہوں وہ دیکھنے سے ماورا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس مقام پر پہنچانے کے اب جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, اس حد تک یقین پیدا کرنے والے حضرت کے مخالف ہو گئے. وہی لوگ جو آپ کو صادق کہہ رہے تھے اب آپ کی تکذیب. کیوں وزیرہ؟ اسی چیز کو پروردگار نے اس آیت میں بیان کیا. هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان, انہی کے درمیان کا رسول کو مبعوث کیا. کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ. پہلا مرحلہ ہے آیات کی تلاوت کرے گا. اب یہ آیات کی جو تلاوت ہے اس کا تعلق مومن, منافق, کافر, مشرک سے بالعموم جو آیات ہیں ان کو تلاوت کرتا ہے. اس تلاوت کا اثر جس پر ہوگا یزکیہم, سبحان اللہ, اس کا تزکیہ کیا جائے, اور جس کا تزکیہ ہو جائے گا یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم. لہذا یاد رکھیے گا, ایمان کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو مرحلہ درپیش ہے وہ تزکیہ کہلاتا ہے. جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اس وقت تک ایمان کو اپنے وجود کے اندر راسخ کرنے کا راستہ شروع نہیں ہوتا.
ہم نے جو ایمان سے متعلق کچھ تصورات ذہن میں بنائے ہوئے ہیں کہ جی چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زبان سے ہی ان کلمات کو جاری کرنا ایمان ہے تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیوں انہوں نے یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے؟ لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کو بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ خدا جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سچا اور جھوٹا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو ادعا بھی آپ پروردگار کے سامنے کریں گے پروردگار اس کو آزمائے گا۔ جو بھی دعویٰ آپ نے کہا پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، پروردگار فوراً ایمان کو آزما لے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ کہیں گے میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، پروردگار آزما لے گا۔ آپ کہیں گے پروردگار یہ کام میں نے تیری خاطر کیا، فوراً پروردگار آزما لے گا، فوراً آزما۔ یہ اس کی وہ سنت ہے کہ جس کے لیے اس نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ۔ لہذا ہم جیسے ہی ادعا کرتے ہیں، مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی میں خرافات پر یقین نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ واہ واہ واہ، اسی چیز کو اس کو آزما کر دیکھتا ہے۔ اگر اس کے وجود کے نہاں خانے میں کہیں پر بھی اس چیز سے متعلق کیفیت پائی جائے گی، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ لیکن اگر واقعہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو اور آزمائش سے بھی گزر جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا نہیں کرتا۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں خرافات میں سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جی کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے، بلی کو بھی بیچارے کو زندگی میں نہیں پتہ لگا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ نفع اور نقصان کا سوائے خدا کے علاوہ کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں پڑا ہے؟ اب یہ جو بلی بیچاری راستہ کاٹ رہی ہے اس کو تو خود نہیں پتا، لیکن خرافات کیا ہے کہ بلی راستہ کاٹ لے تو نقصان۔ اب اگر میرے دل کے نہاں خانے میں کہیں یہ بات ہے، میں مانتا ہوں، لیکن لفظاً دعویٰ کروں، لفظاً یہ ادعا کروں کہ میں اس خرافات کو نہیں مانتا، تو اللہ کیا کرے گا؟ بلی کے گزرنے کے بعد اتنی مرتبہ میرا نقصان ہوگا کہ اگر واقعاً میرے دل کے نہاں خانے میں وہ خرافات موجود ہے تو ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں واقعاً مومن ہوں اور جانتا ہوں کہ میرا نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ہوگا؟ 1000 مرتبہ بھی بلی گزرنے کے بعد میرے ساتھ نقصان ہو، میرا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بھی نفع و نقصان ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اب یہ جو ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کئی مقامات قالت الاعراب آمنا، اے حبیب یہ عرب آ کر تم سے کہتے ہیں آمنا، ان سے کہو ابھی اسلام تمہارے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ کتنے مقامات؟ بس یاد رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی زبان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا اس بنا پر خوش رہنا کہ میں نے تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ، ساری زندگی محمد رسول اللہ، ساری زندگی علی ولی اللہ کہا ہے، بس میں جنت میں جاؤں۔ لہذا میں یہاں پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر میں اپنے طوطے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سکھا دوں اور وہ سارا دن یہی تسبیح پڑھے، تھوڑی بہت اس کو نماز بھی سکھا دوں، یا حسین کہنا بھی سکھا دوں، یا علی مدد یہ دو چار چیزیں سکھا دوں، اور وہ بیچارہ ساری زندگی یہی کرتے کرتے یہی کہتے کہتے دار فانی سے کوچ کر جائے، تو آپ کے خیال میں اس طوطے کو جنت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ ضرور جانا چاہیے۔ نہیں جائے گا جنت میں۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ حیوان ہے، جو بول رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا۔ بے شک بے شک، ایک رٹا لگوا دیا ہم نے اس کو، بس زبان پہ جاری تو کر رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، بول تو رہا ہے، عمل سے کہیں پر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔
اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سب بے مومن اور مجھ سے زیادہ بہتر، سب مجھ سے زیادہ افضل، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ گھر میں شیشہ لگا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلمات ادا کرنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں بھی کوئی طوطے کی طرح سے رٹا ہوا تو ہوں، لیکن مجھے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ میری زندگی میں کہیں جاری نہیں ہو رہا، تو پھر مجھ میں اور طوطے میں کوئی خاص فرق نہیں۔ لہذا اب ہمیں کبھی زندگی میں کسی موڑ پر بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ عقائد کو سمجھنے کا زمانہ اور طریقہ کیا ہے۔ دو چیزیں میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، ایک عقائد کو سمجھنا اور دوسرا اس پر عمل کرنا۔ میں نے آج کیا کچھ باتیں تفصیل چاہتی ہیں، محتاج تفصیل کا ہے۔ پروردگار نے انسان کے اندر دو قوتوں کو رکھا ہوا ہے، ایک نفس کی قوت ہے اور ایک عقل کی قوت ہے۔ ان کا آپس میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ جتنا نفس کی قوتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقل کی قوت اتنی مستحکم اور طاقتور۔ لہذا نفس جتنا ضعیف ہوگا اتنی عقل طاقتور۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر بات کرنا پڑا۔ مثلا ہمارے بچے اور آپ بھی مرحلے سے گزر چکے ہوں گے، امتحانات کے ایام میں اور خصوصاً شب امتحانی انسان جس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے چیزوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتحانی شب میں امتحان کے خوف کی وجہ سے جو قوائے نفسانیہ ہیں وہ ضعیف ہو۔ اب اگر صبح امتحان دینا ہے تو نہ بھوک لگے گی، نہ کھیلنے کا دل چاہے گا، نہ ٹی وی دیکھنا اچھا لگے گا۔ صبح میٹرک کا پیپر ہو اور آپ اس کو کہو بیٹے پب جی کھیل لو آج، کہے گا بابا آج نہیں، پیپر کے بعد۔ کیوں؟ یہی جو موبائل کے پیچھے ابھی تک تڑپ رہا تھا، یہی جو ٹی وی دیکھنے کے لیے کھیلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، کیا ہوا؟ ایک خوف کی، ایک ٹینشن کی فضا نے اس کے جو قوائے نفسانیہ ہیں ان کو کیا کر دیا؟ ضعیف کر دیا۔ اب جیسے ہی قوائے نفسانیہ ضعیف ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی عقل شدت اختیار کرتی ہے۔ اب شب امتحانی جتنا یاد ہوگا، اس رات جتنا پڑھ سکتا ہے، پورے سال اگر پڑھے تو آئنسٹائن کو پیچھے چھوڑ دے۔ کمبینیشن زیادہ غور کیجیے گا، پروردگار نے انسان کے اندر ایک کیفیت یہ رکھی ہے کہ اس کی تقریباً تمام قوائے نفسانیہ تقریباً تمام ابتدا سے ہوتی ہیں سوائے قوت شہوانیہ۔ قوت شہوانیہ جب بالغ ہوتا ہے تب ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ اب یہ مصلحتاً ہے، پروردگار اگر چاہے تو یہ قوت بھی ابتدا سے انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ کیوں اللہ نے نہیں دی؟ اس لیے کہ قوت شہوانیہ نفس کی طاقتور ترین جو قوتیں ہیں ان میں سے یہ قوت شہوانی۔ اب اس قوت کا نہ ہونا کیا کرتا ہے؟ بچے کے اندر اس کی عقل کو تیز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ چلے جائیں پیچھے کی طرف۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے ہماری اور آپ کی گود میں، یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ نفسیات کے علم کے اعتبار سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کا برین سب سے زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا انسان اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں جو سیکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے باقی تمام سالوں میں سیکھ نہیں پاتا۔ یعنی سب سے زیادہ جو انسان سیکھتا ہے وہ کہاں سیکھتا ہے؟ پہلے 6 سال۔ لہذا ایک سائیکالوجسٹ تھا، وہ یہ کہتا تھا تم اپنا 6 سال کا بچہ مجھے دے دو، 6 سال کے لیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو میرے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ لہذا بھی یاد رکھیے گا، عقائد سیکھنے اور سکھانے کا جو مرحلہ ہے وہ بلوغت سے پہلے کا مرحلہ۔
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی اسکول جائے گا، پڑھے گا، لکھے گا، کھیلے گا، کودے گا، ابھی اس کے ساتھ سنگین گفتگو مت کریں، ابھی اس کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کوئی کیفیت اس کے اندر موجود ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعاً توحید کے مسائل سنگین ہیں؟ نبوت، امامت، قیامت کے سنگین بحثیں ہیں۔ دو عقیدے نسبتاً بچوں کو سمجھانا سخت ہے، ایک توحید اور ایک قیامت، کیونکہ ان دونوں عقیدوں کو محسوسات کی دنیا میں لا کر سمجھانا نسبتاً مشکل ہے۔ لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچہ اگر آپ اس کو عقیدہ توحید سمجھانا چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائے گا۔ لہذا آپ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج اس کو اس تحلیل کے ذریعے سے دیکھیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ واقعہ سنا ہے نا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچپن کے واقعات میں سے کیا ہے کہ جناب امیر جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہا ہے اور تعلیم لے رہا ہے، جب حضرت پڑھا رہے ہیں تو اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟ کہا کہو ایک، بیوی نے کہا ایک، آپ نے کہا کہو دو، تو بیوی خاموش ہے۔ بیٹی کہتی کیوں نہیں؟ کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اس زبان سے دو کیسے کہہ دوں؟ یہ جملہ توحید کے ان مطالب کو بیان کرتا ہے کہ جو بعض اوقات امامہ رکھنے والے بھی سمجھ نہیں پاتے۔ جس زبان سے وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے اس زبان سے دو ہی کا تصور، دو ہونے کا تصور، دو کا لفظ کیسے آتا ہے؟ کیوں؟ اب یہ جو فکر ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ جب گھر کا ماحول توحید کی بنا پر رکھا ہوا ہو تو بچے توحید پرست پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمارے ہاں ایک کامن عقیدہ کیا پایا جاتا ہے؟ کامن عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کو کیا ابھی نہیں، ابھی ان کو کہا جی سخت باتیں نہ بتائیں۔ سخت باتیں کیا ہے؟ کبھی آپ نے سخت باتیں سمجھنے کی کوشش کی کہ سخت باتیں ہوتی کیا ہے؟ آپ کا بچہ 8th اور 9th کلاس میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی ان پر غور کیا ہے کہ وہ کتنے سخت ہوتی ہیں؟ کبھی اپنے بچے کی ریاضی کی کتاب کھول کر دیکھیں اور وہ 8ویں اور 9ویں کلاس میں جو چیز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو دوبارہ طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسکول میں کتنی سخت چیزیں ہیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ جو اتنے سخت مطالب پڑھ رہا ہے ان میں سے کتنے مطلب ہیں جو دنیا میں اس کے کام آنے والے ہیں؟ ابھی میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات کر رہا۔ مثلا یہ جو بچہ HCF نکالنا سیکھ رہا ہے، LCM نکالنا سیکھ رہا ہے، ٹریگنومیٹری پڑھ رہا ہے، پیتھاگورس تھیورم پڑھ رہا ہے، ایلوگریتھم نکال رہا ہے، یہ جو ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، یہ کہاں کام ہے کس کے؟ اگر یہ بچہ انجینئر بنتا ہے، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آتا ہے، یا مثلا اکنامکس اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آتا ہے، یہ چند ایک فیلڈز ہیں، اگر ان کو اختیار کرے گا تو شاید اس کے کام آ جائے۔ لیکن اگر یہ ڈاکٹر بنے گا تو پھر اس نے کہاں HCF نکالنا ہے، پھر کہاں LCM نکالنا ہے اس میں، پھر پیتھاگورس تھیورم کا کام آئے گا اس کے۔ اگر اس نے وکیل بننا ہے تو کہاں کام آئے گا، اگر آرٹسٹ بننا ہے تو کہاں کام آئے گا، سوشیولوجی میں، سائیکالوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، ہسٹری میں، واہ جی واہ۔ اور اگر بزنس مین ہو تو کہاں کام آئے گا، اگر زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہو تو کہاں کام آئے گا؟ بتائیے، یہ جو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں یہ دنیا میں کہاں کام آئے گا؟ A+B² کا جو فارمولا ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی آ کر مجھے بتا دے کہ A+B² کی دنیا میں پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے، کہاں کام آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا آپ کا بچہ پڑھ گیا؟ موجودہ تعلیمی نظام کارپوریٹ سلیوری کا نظام ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کو اپنے لیے غلام چاہیے، یہ غلام کس طریقے کے ہونے چاہیے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اس ایجوکیشن سسٹم کے تحت ان کو غلام تیار کر کے دیتے ہیں۔
لہذا ہم یہ سوچتے ہیں ہم کس دور میں لگے ہوئے ہیں؟ تعلیمی نظام کا کوئی بھی ہدف انسان اور اچھا انسان بنانا نہیں. ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے. یہ جو ڈاکٹر انجینئر آپ بنا رہے ہیں کیا واقعی انسانی خدمت کے لیے بنا رہے ہیں؟ واقعی نہیں. اصل کیا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہوگا پروفیشنل سیکیور، کھاتا کماتا رہے گا. تو بنیادی طور پہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر، پیسوں کی خاطر. لہذا آپ کا بچہ جو چیز پڑھ رہا ہے دنیا میں تو اسے کام نہیں آئے گی، آخرت میں قبر میں اترتے وہ پوچھے گا لو کا پڑھا سناؤ، ٹیکنومیٹری بتاؤ، کاس تھیٹا کیا ہوتا ہے، سائن تھیٹا کیا ہوتا ہے، یہ پوچھے گا. اور جو پوچھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اچھا ہم نے سوچا بہت آسان کام ہے کیونکہ ہم تو ساری زندگی ہم لا الہ الا اللہ چونکہ کہتے رہے ہیں تو وہ آگے پوچھے گا من ربک، میں فوراً سے کہہ دوں گا اللہ ربی. اے کاش یہ اتنا آسان ہوتا. عزیزان من، جب وہ آپ سے آ کر پوچھے گا اب کر کیجیے تو کیا پوچھے گا آپ سے؟ کیا فرشتے کو نہیں پتا کہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا فرشتے کو تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو یہ بھی پتا ہے کون سی قبول ہوئی کون سی قبول نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ جو آج کمپیوٹر میں ایک سسٹم آیا نا، آپ جتنا مرضی کچھ کریں وہ ایک کلک دباتا ہے آپ کا سارا نامہ اعمال سامنے آ جاتا ہے. واہ واہ آ جاتا ہے. بے شک. آج نادرا نے جو سیٹ اپ بنا دیا ہے، کتنے اکاؤنٹس ہیں، کہاں ہیں، کس سے پیسے لیے، کس کو دیے، کہاں کا یہ شناختی کارڈ آپ جہاں استعمال کر رہے ہیں، نادرا کے پاس ڈیٹا جمع ہوتا رہتا ہے. جہاں کو ضرورت پڑے گی وہ ایک بٹن دبائیں گے آپ کا نامہ اعمال سامنے. تو اگر انسان ایک بٹن دبا کر سارا نیا اعمال نکال سکتا ہے تو پروردگار نے جو بیٹھائے ہوئے سبحان اللہ. انہیں پتا ہے، سب پتا ہے انہیں. تو پوچھے گا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آ کر قبر میں آپ سے سوال کرے گا کیا؟ یہ پوچھے گا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ اور آپ کہہ دیں گے اللہ. جان چھوٹ گئی نہیں چھوٹے گی. کیوں نہیں چھوٹے گی؟ اس لیے کہ فرشتے کو آپ کے امتحان لینے کے بعد مومن کو جنت میں بھیجنا ہے. لہذا وہ آپ سے ایک مرتبہ کنفرم کرنا چاہے گا کہ آپ جس کو اللہ کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. ہونا چاہیے نا. مثال ایک بات کہہ رہا ہوں، مثال کے لیے تصور کر لیں. اگر یہودی اپنے خدا کو اللہ کہنا شروع کر دے اور قبر میں جا کے کہے اللہ، تو پھر اس کو جنت میں جانا چاہیے. اگر عیسائی اپنے خدا کا نام اللہ رکھ لے اور اللہ کہے تو اسے جانا چاہیے. اگر ہندو اپنے کسی بت کا نام فرض کرے اللہ رکھ لے تو بھی کنفرم تو کرنا پڑے گا کہ آپ جس کو اللہ کہتے ہیں وہ ہے کیا. سبحان اللہ. کس کو اللہ مانا ہے آپ نے؟ تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جس کو اللہ کہہ رہے ہو یہ ہے کیسا؟ واہ واہ. دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ بڑا ہے یا چھوٹا؟ بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہاں ہے یہ؟ زیادہ آپ غور کیجیے. ہمارے ہاں ایک کامن کانسیپٹ کیا ہے؟ کامن کانسیپٹ یہ ہے کہ منکر اور نکیر ایک مرتبہ تشریف لائیں گے. وہ ایک مرتبہ کہاں لے کر آئیں گے؟ قبر میں تشریف لے کر. لیکن میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ منکر نکیر ایک سے زیادہ مرتبہ، کم از کم 2 مرتبہ منکر نکیر. ایک مرتبہ تو آتے ہیں قبر میں، دوسری مرتبہ یعنی جو بظاہر پہلی مرتبہ ہے وہ منکر اور نکیر آپ کی اپنی زندگی میں آتے ہیں، آپ کے بچوں کی شکل میں آتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. لہذا منکر نکیر کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پرچہ آؤٹ ہوتے، میں قبر کا پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قبر میں مجھ سے کیا سوال کیے جائیں گے تو پریکٹس بتا رہا ہوں. جب آپ اپنے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے اس کو کہتے کہو بیٹا اللہ اللہ اللہ، بنا کے بیچارہ اللہ کہہ ہی دیتے. اب جب کہہ دیتا آپ بڑے خوش ہوتے، لیکن جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ اللہ ہے کون، واہ واہ، پھر مسائل سے بچہ آپ سے اللہ کے متعلق سوال کرے. جو سوال بچہ آپ سے اللہ کے متعلق کر رہا ہے اس کو لکھ دیں. جو سوال اب آپ کا پوتا ہے، نواسا ہے،
بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اپنی اولاد ہے، جہاں آپ اس کو عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہ آپ کے عقیدے سے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ سوال ہے جو منکر نکیر آپ سے قبر میں پوچھے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف مجھے 2 منٹ سوچ کر یہ بتائیے، اگر میں اپنے 4 یا 5 سالہ بچے کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا اور اسے مطمئن نہیں کر سکتا تو میں قبر میں منکر اور نکیر کو کیسے مطمئن کروں گا؟ آسان نہ سمجھ چیزوں، منکر نکیر پوچھیں گے، یہی سوال پوچھیں گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، یہی سوال پوچھیں گے جو آپ کے بچے نے آپ کو دینا ہے۔ تو میں اگر اپنے 4 سالہ بچے کو مطمئن نہیں کر سکتا، 6-7 سالہ بچے کو مطمئن نہیں کر سکتا، تو میں منکر نکیر کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں دے سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے خطرناک عمل جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے شوق، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو عقیدہ سکھائیں، اور جب وہ ہم سے کراس کوسچن کرنا شروع کرتا ہے اور ہمیں جواب نہیں آتے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ خطرناک ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ویسے تو اپنے بچے کو عقیدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بچے نے زیادہ سوال کرنا شروع کیا وہ پھر ایک تماچا لگا دیتے ہیں۔ تماچے کے لیے میں ایک جملہ عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، پھر بات کرنے پڑھاؤں گا، یہ یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں، اساتذہ نے بھی یہ بات کہی ہے، ہم سے بیان کی ہے، بچے کا آپ کو ایک تھپڑ جو آپ بچے کو لگاتے ہیں وہ تخلیقی اعتبار سے اس کو 3 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں پہلا اصول جو قائم کرے وہ یہ ہے، کبھی بھی بچے کو مارے نہیں، یہ اصول بنائے، نہ اپنے کو نہ دوسرے کو، کبھی نیور بیٹ چائلڈ، کبھی بچے کو نہیں مارے۔ بچے کا سارا بیہیویئر آپ کے اپنے بیہیویئر کی کاپی ہوتا ہے۔ آپ خود کیا ہے، کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیسا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ یہ بات بھی جاننا چاہتے ہیں تب بھی اس کا راستہ آپ کے بچے۔ کبھی بھی آپ یہ جاننا چاہیں کہ میں ہوں کیا، بہترین وقت ہوتا ہے بچوں کا جب وہ 4 سے 5 اور 6-7 سال کی عمر کے درمیان۔ فطری طور پر تقریباً تمام بچے، ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، بچوں کا ایک کھیل ہے جو تقریباً فطری طور پر تمام بچوں میں پایا جاتا ہے، بچے گھر گھر ضرور کھیلتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کے گھر میں آپ نے بھی کبھی کھیلا ہوگا، اب آپ کے بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، گھر گھر کھیلتے ہیں۔ گھر گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ باپ بن جاتا ہے، ایک بچہ ماں کا کریکٹر ادا کرنا ہے۔ اگر کبھی آپ کے بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں تو بڑے غیر محسوس انداز سے بیٹھ کر آبزرو کرنا شروع کر دیں، جیسے آپ ہیں آپ کا بچہ ویسا کر کے دکھا دے گا، اور پھر نوٹ کرتے رہیے گا کہ میرے اندر اچھائیاں کیا ہیں اور میرے اندر برائیاں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر تربیتی نظام کو اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کا نظام صحیح کر لیں، امام کے سپاہیوں کو بہت تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام کے سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے راستہ اور جگہ گھر کے باہر نہیں ہے، گھر کے اندر۔ یہ یاد رکھے گا، کربلا کو اس نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف زہرا کا تربیت یافتہ گھرانہ ہوتا ہے اور ایک طرف ہندا کا تربیت یافتہ گھرانہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 الگ الگ گھر ہیں، یہ 2 الگ الگ گھروں کی جنگیں ہیں۔ لہذا امام کا سپاہی بھی گھر میں تیار ہوتا ہے اور شمر اور عمر ساتھ بھی گھر کے اندر، ہور بھی گھر کے اندر بنتا ہے اور عمر ساتھ بھی گھر کے اندر۔ لہذا اب آپ کا بچہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے اسے نوٹ کرو۔ اچھا، ایک تو بیہیویئر کیا ہوتا ہے، ہم تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ آپ کا تھپڑ آپ کے بچے کے اندر دین دشمنی کا وہ بیج ہوتا ہے کہ جس کو بعد اوقات نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تھپڑ کھایا ہوتا ہے خدا کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو جب خدا کے بارے میں سوال کرنے میں تھپڑ لگے گا تو کیا ہوگا؟ خدا دشمنی
بچے کے وجود میں پیدا ہو جائے۔ دوسرا خطرناک عمل ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو مارتے نہیں ہیں، جواب بھی نہیں جاتا، تو ہم اتنے غلط جواب بچے کو دیتے ہیں کہ وہ اس کے عقیدے کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ نے کہا بچے کو اللہ کو ہے دیا تھا، تو اس نے پوچھا بابا یہ اللہ ہے کون؟ اب آپ بتانا شروع کریں گے کون ہے؟ اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہے جی آپ کو بھی اس نے پیدا کیا، فلاں کو بھی اس نے پیدا کیا، فلاں فلاں فلاں، تو پھر آپ سے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پوچھتا ہے نا، آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کہتے نہیں اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کہتے کیسے؟ پھر میں خود سے پیدا کیوں نہیں ہوا؟ آپ خود سے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے اچھا خدا کیسا ہے؟ جی بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ بہت۔ کتنا؟ بہت بہت بڑا ہے۔ کہ بہت بڑا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کہتے ہیں یہ چھوڑو چھوڑو اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہتا ہے ہر جگہ میری جیب میں ہے۔ واہ واہ۔ آپ کی جیب میں ہے، پھر آپ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ جو ہے وہ اوپر، آخر میں آپ کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ اوپر۔ جو اللہ بچپن میں ماں باپ اوپر پہنچا دیتے ہیں وہ اوپر ہی رہ جاتا ہے، نیچے کبھی نہیں آتا۔ لہذا اوپر والے اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا، نیچے اللہ ہوتا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ڈسٹارٹیڈ تباہ شدہ عقائد کے ساتھ جوان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہم سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے؟ پھر کیا ہم سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے؟ لہذا یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اب یہ ایک مرحلہ ہے، خود اپنے لیے پریشان ہو، اگر آپ کو اپنے بچے کے عقائد کے جواب نہیں آتے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا پہلی فکر کی بات کیا ہے؟ اپنا علاج خدا کے لیے ان چیزوں پر انٹیمیشن سمجھیں، اور جہاں کہیں آپ کے بچوں کے سوالات آپ کو نہیں آ رہے اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، علماء سے رابطہ کریں، اپنے لیے اس مسئلے کو حل کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اپنا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ بچے کو صحیح عقیدہ دے سکیں۔ جب ہمارے اپنے عقیدے صحیح نہیں ہوتے تو ہم بچوں کے درمیان اور ان کے وجود کے اندر منافقت کے وہ بیج بوتے ہیں، جھوٹ افترا کے وہ بیج بوتے ہیں کہ جو پھر ساری زندگی اپنے وجود سے نکالنا۔ اب چونکہ اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، اپنا ہی ایمان اس کی شکل نہیں ہوتی، تو پھر ہم بچوں کے ساتھ جو خوفناک کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ ہم خدا کے عذاب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اب مثلا کامن ترین جو مذاق ہے ہم خدا کا، یہ جو میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ساری آیتیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور قوم کے لیے، یہ ہمارے لیے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم قرآن میں مومنین سے متعلق آیات پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے، اور کفار، مشرکین اور منافقین سے متعلق جو آیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں اتری ہے، جبکہ حدیث معصوم ہے، فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی لعنت کیسے آتی ہے؟ قرآن کی لعنت ایسے آتی ہے کہ وہی جو قرآن فرض کرے اگر کسی ظالم پہ لعنت بھیج رہا ہے اس ظالم کا مصداق کا خود، لہذا قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا کچھ لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والا ہے۔ جملہ پڑھا ہوگا، آیات کے کہنے کا ترجمہ آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا۔ پروردگار کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو ہم اپنے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں اڑایا، ایسا ہی ہے نا، ہم نے تو کبھی بھی اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا، جبکہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق کیسے اڑا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔
ہم اپنے بچے کو جھوٹ سے روکنے کے لیے منع کرتے ہیں، بیٹے جھوٹ نہ بولو. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ہاں زبان کو آگ لگا دے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. اتنے خوفناک منظر ہم بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں قیامت کے کہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اور ایک اسی مرحلے میں دروازے پر کوئی آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دروازے پر کوئی. اب میں ہی جو اپنے بچے کو ابھی جھوٹ بولنے سے منع کر رہا تھا، دروازے پر آئے ہوئے شخص کے لیے کہ جاؤ جاؤ کہتا ہوں پر گھر پہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے عذاب الہی کا مذاق کیسے اڑایا؟ یا عذاب الہی کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بچے کو تو عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں، لیکن جب اپنی باری آ رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے لیے واقعی عذاب پر ایمان ہوتا تو اتنی آسانی سے بچے کو جھوٹ بلوا دیتے ہیں. بچہ اگر اپنے منہ سے نہیں کہتا تب بھی اس کا انالیٹیکل مائنڈ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے کہہ رہا تھا سچ ہے یا آپ کہہ رہے سچ ہے. صحیح راستہ کون سا ہے؟ لہذا ہم نے جن چیزوں کو اپنی زندگی میں خلاصہ کروں گفتگو کا چند ایک چیزیں کہ جن کو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے تربیت اولاد. یہ یاد رکھے گا، ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اس کے حوالے سے بہت ساری انسٹرکشنز موجود ہیں اہل بیت اطہار کی جانب سے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. آج کے گفتگو میں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس دانے میں وہ صرف اتنی ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اپنے بچوں کی تربیت، یعنی جو پیغمبر نے فرمایا اولاد کا جو حق باپ کی گردن پر یا ماں باپ کی گردن پر ہے، ان میں سے ایک حق اس کا صحیح معنی میں تربیت کرنا ہے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، قیامت کے دن ہر اس مرحلے کے حوالے سے قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. بس یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے اب میں اس کو جیسا مرضی رکھوں گا خدا مجھ سے سوال نہیں کرے گا. نہیں، ایسا نہیں. اگر خدا نے آپ کو نعمت اولاد عطا کر دی ہے تو قیامت کے دن اس نعمت کے حوالے سے آپ سے ہر مقام پر سوال ہوگا کہ آپ نے اس کی تربیت کے اعتبار سے کیا ذمہ داری عطا کی ہے. لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور تفصیل گفتگو کا سلسلہ رہا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام، لہذا ایک روایت ہے پیغمبر اکرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت نے فرمایا ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ تعالی من الازدواج. کوئی بنا اسلام میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ازدواج شادی سے زیادہ. بنیا فی الاسلام کا معنی کیا ہے؟ بنیا فی الاسلام کا معنی یہ ہے دین مبین اسلام میں بنا کا کوئی تصور، فاؤنڈیشن کا کوئی تصور. مثلا آپ دین میں مسجد کی بنا کا تصور ہے یا نہیں؟ امام بارگاہ کی بنیاد کا تصور ہے یا نہیں؟ کسی فلاحی ادارے کی بنیاد کا تصور ہے یا نہیں؟ کسی اور نیک کام کی، جہاد کی بنیاد کی تمام بنیادیں موجود ہیں. لیکن امام نبی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کو سب سے زیادہ جو بنا پسند ہے وہ کون سی ہے؟ ازدواج. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے تربیتی نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ اگر گھر کی بنا مضبوط اور دین کے مطابق ہو تو پروردگار کے مومن بندے گھروں کے اندر تیار ہوتے ہیں، گھر سے باہر تیار نہیں. لہذا انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ کیسے گھر تربیتی نظام میں اپنا رول ادا کرتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں تربیت کے اعتبار سے کیا کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں. خدا نے اگر توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں آج کی شب میں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، شب عید ہے، شب بعثت ہے، وہ شب ہے کہ جس میں پروردگار کی شریعت اور دین اور آئین بنانے کی جو ہدف اس کا، آج اس کے تکمیل کا مرحلہ آغاز ہو رہا ہے.
खातमुन नबीयीन की बेशत का माना क्या है कि सिलसिले नबूवत की आखिरी मोहर अपने सिलसिले को कमाल की तरफ ले जाने के लिए आज से आगाज हो। कुरान मजीद जैसी किताब के जो कामिल तरीन और हिदायत के लिए बेहतरीन किताब है, आज की शब उस किताब की इब्तिदा की शब है। तो दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर कि बारे इलाहा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व अलैहा बनीहा, आज की शब में हमारी कोई एक इबादत और कोई अमल ऐसा जो तेरी बारगाह में कबूलियत के मरहले में दाखिल हुआ हो, और कोई अजर तो आज की शब में हमें अता करना चाहता हो, कोई ईदी तो हमें अता करना चाहता हो, तो बारे इलाहा ईदी हमें सिर्फ इतनी चाहिए कि हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा हजरत के ज़ुहूर से दुनिया में जुल्म सितम का खात्मा फरमा, हजरत के ज़ुहूर के जरिए से मोमिनीन के कुलूब को मसरूर फरमा, हजरत के ज़ुहूर के जरिए से आइम्मा अहले बैत अतहार और बिलखुसूस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचा और उनके साथियों को कैफर किरदार तक पहुंचा। बारे इलाहा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व अलैहा व बनीहा, मोमिनीन दुनिया में जहां जहां आबाद हो सब अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानी को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। बारे इलाहा जितने मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, खुसूसन जिन दोस्तों ने खास तौर पर बीमारों के लिए कहा, दुआ सेहत के लिए कहा, बारे इलाहा तमाम जितने भी मोमिनीन जिनके लिए कहा गया, जिनके लिए नहीं कहा गया, आज की शब खास तौर पर याद रखिएगा और दुआ किया करें, और अपने जो भी जिंदगी के आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें खास तौर पर भी याद रखिएगा। तकरीबन तमाम आयात जितनी भी ईदें हैं उन सब में मामूलन आप देखेंगे तो रिवायात में आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मिलेगी, लेकिन ईद बिअसत में खास तौर पर जो ज़ियारत नक़ल हुई है वो ज़ियारत हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की नक़ल हुई है। और इस शब के अंदर हजरत से शिफा पाने वालों के वाक़यात बड़ी शिद्दत के साथ नक़ल किए गए हैं। लिहाजा इब्न बतूता जो एक ट्रैवलर था, उसने अपने सफरनामे में नजफ के हवाले से इस वाक़े को भी नक़ल किया। कहता है मैंने 27वीं शब को दर्क नहीं किया, लेकिन सिक़ात लोगों से ये सुना है कि आज की शब में अगर कोई हरम हजरत अमीर में हो और बीमार हो तो उसे शिफा अता होती है। लिहाजा कोशिश करें कि जिंदगी में कभी भी ज़ियारत का प्रोग्राम बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि आपको शबे ईद बेशत हजरत अमीर अलैहिस्सलाम के हरम में नसीब हो। लेकिन जो नहीं जा सकते, जिनके लिए इम्कान नहीं है, वो तवस्सुल करें तो यकीनन हजरत अमीर अपनी निगाह लुत्फ़ व करम आप पर जरूर करेंगे। बारे इलाहा पे हम के अमीर अलैहिस्सलाम तमाम जितने भी मरीज हैं उन सबको शिफा कामिल आजिल इनायत फरमा। बारे इलाहा जितने हमारे बेगुनाह असीर हैं उनको जल्द से जल्द रिहाई इनायत फरमा। जहां जहां मुमिनीन बातिल से बरसरे बेकार हैं, बहरैन में, यमन में, इराक में, शाम में, सऊदी अरब में, लुबनान में, नाइजीरिया में, उन सबको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। फिलिस्तीन, म्यांमार, कश्मीर के मुमिनीन को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बारे इलाहा तमाम उलमा मराज इज़ाम बिलखुसूस अयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौसम इंक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। हिज़्बुल्लाह की रहबरियत, अंसारुल्लाह की रहबरियत, हश्द शाबिर की रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा दीन दुश्मन अहले बैत दुश्मन कुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अरबान व अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा हाज़रीन के जितने भी मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफरिया हैं, बारे इलाहा उन सबको बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे बरादर अली शहबाज के जितने भी मरहूमीन खुसूसन दादा दादी नाना नानी हैं, राना इमरान हैदर साहब मानी के और राना अम्मार हैदर साहब के दादा नाना नानी और दीगर मरहूमीन, मोहम्मद आसिफ साहब के मरहूमीन, हमारे अमजद साहब के जितने भी मरहूमीन हैं, इमरान भाई के जितने भी मरहूमीन हैं और जितने भी आप सब के मरहूमीन हैं, बारे इलाहा इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, जवार हज़रत सैयद शुहदा में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने तमाम मरहूमीन व्यक्तियों को एक हुक्म जारी दिया गया है कि नौजवानों की फलाह बहबूद
اور ترقی کے لیے پروردگار ان تمام کو ترقی عنایت کرے، جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو صالح روزگار پروردگار عنایت فرمائے، اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ اللہ